یہاں پہ ایمان میں زیادتی اور ترقی کے اسباب اور وجوہات بتائے گئے ہیں کہ ایمان میں ترقی، اور ہم نے پڑھا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، دل سے بھی ایمان میں زیادہ ہوتا ہے، زبان سے بھی، اور اعضاء اور جوارح سے بھی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ایمان میں جو زیادتی ہے، ایمان جو بڑھنا ہے وہ کئی طرح سے بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھنے کی 3 وجوہات یہاں پہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات میں معرفت حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء کو جاننا یہ ایمان میں اضافہ کی وجہ ہے۔ اللہ کی اسماء و صفات کو جتنا ہم جانیں گے، اللہ کے اسماء و صفات سے جتنا ہم آگاہی حاصل کریں گے، جتنی معرفت حاصل کریں گے، اتنی اللہ تعالیٰ سے قربت بڑھے گی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف خوبیوں والا ہے۔ کسی بھی خوبیوں والوں کو آپ جانتے ہیں، سفر کرتے ہیں آپ، ایک انسان ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس سے واقف نہیں ہوتے، تو آپ اس سے واقف نہیں ہوتے تو وہ آپ کے پاس اننون ہوتا ہے، آپ اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے جس کے پاس بہت ساری خوبیاں ہیں، جس کے پاس بہت سارے ٹیلنٹ ہے، جو بہت بڑا پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے علاوہ دیندار بھی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، تو آپ کو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو صرف خوبیوں اور کمالات والا ہے، ضروری سی بات ہے۔ جب اللہ کی اسماء کو جانیں گے، جب اللہ کی صفات کو جانیں گے تو اللہ سے محبت بڑھے گی، اور اللہ سے محبت بڑھے گی تو ایمان بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم کی رحمت ہم پر وسیع ہے، تو اللہ سے محبت بڑھے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو ہم گناہوں کو کرنے سے پہلے سوچیں گے اللہ کے نام بصیر کو، اور جب ہم برا بولنے سے پہلے سوچیں گے اللہ کے نام سمیع کو، کہ وہ سنتا ہے، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اس بات کو جب ہم جانیں گے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، تو ہم دلوں کو بھی پاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور دلوں میں بھی برے خیالات لانے سے باز آئیں گے۔ اللہ کے بارے میں اگر ہم جانیں گے کہ اللہ رزاق ہے، رزاق کون ہوتا ہے؟ روزی دینے والا۔ تو جب ہم جانیں گے کہ اللہ رزاق ہے، وہ روزی دینے والا ہے، تو ہم رزق حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار نہیں کریں گے، ہم رزق حاصل کرنے کے لیے صحیح راستے اختیار کریں گے، صحیح اسباب چنیں گے، کیونکہ رزق دینے والا تو روزی ہے ہی، وہ رزق ہمارے کھاتا میں لکھا ہوا ہے، چاہے آپ حلال طریقے سے حاصل کریں یا حرام طریقے سے حاصل کریں۔ تو جب ایک مومن جان لیتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے، تو وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو ہم پہ جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، ہم اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت تلاش کر لیں گے، ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اس نے کسی نہ کسی حکمت کے تحت یہ چیز ہم پر، یہ مصیبت لائی ہے، تو ہم صبر کریں گے۔ تو اس طرح سے جب ہم اللہ کے اسماء و صفات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت آتی ہے، ہم ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم، ان کا ایمان بڑھا ہوا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو علماء ہے وہ اللہ سے زیادہ خشیت اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تواب ہے۔ عام لوگ جانتے ہیں اللہ توبہ کرتا ہے، تو عام لوگ گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ توبہ کر لے گا، لیکن علماء جانتے ہیں کہ اللہ کب توبہ کرتا ہے، اللہ کب غفور ہے، اللہ کب بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظام کائنات میں غور و فکر کرنا، کائنات کے نظام میں، اور اسی طرح سے اپنی ذات میں غور و فکر کرنا۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں بھی نشانیاں ہیں موقنین کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری ذاتوں میں بھی، تمہاری خود کی ذات میں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو جب ہم کائنات پہ غور کرتے ہیں، جب ہم کائنات پہ نظر ڈالتے ہیں، یہ تا حد نگاہ آسمان، دور تک جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہیں یہ آسمان، اور آسمان صدیوں سے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق سبع سماوات طباقا،
سورہ ملک میں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے خلق سبع سماوات طباقا، جس نے آسمان کو 7 بنایا ہے اور 7 تہ بتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ آسمان کتنے ہیں، وہ 7 ہیں، اور 7 چپکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال تک ہے. 500 سال لگے گا ایک آسمان سے دوسرے آسمان جانے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ آسمان ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ نے جو آسمان بنایا ہے اس میں کوئی تفاوت تم نہیں دیکھو گے، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی نہیں دیکھو گے. آپ دیکھو آسمان کی طرف، اللہ نے کہا کہ بار بار دیکھو، ٹھیک ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ دکھاؤ. ثم ارجع البصر، فارجع البصر، دوبارہ دیکھو. هل تری من فطور، کیا کوئی کمی دکھتی ہے. ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ دیکھو. کرتین، دوبارہ دیکھو. ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ تمہاری طرف لوٹ آئے گی. تو پورا جو آسمان پھیلا ہوا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک، اس میں آج تک کبھی کوئی شگاف نہیں پڑا ہے، کوئی پھٹن نہیں پڑا ہے، کبھی وہ پھٹا نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے، اللہ کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے. اللہ نے پہاڑ کو زمین پہ گاڑا. زمین دیکھیے گردش کرتی رہتی ہے، اپنے آربٹ پہ، مدار پہ وہ چلتی رہتی ہے. اللہ کے جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں دیگر، سارے اپنے اپنے مدار پہ گھوم رہے ہیں. اگر سب ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل جائیں تو قدرت کا، پوری دنیا کا نظام بدل جائے، درہم برہم ہو جائے پوری دنیا کا نظام. زمین ہے جس پہ ہم چلتے ہیں، یہ زمین اپنی جگہ پہ گردش کر رہی ہے لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہے. اگر ہم کو ہمیشہ احساس ہوتا رہتا تو ہماری زندگی کتنی مضطرب ہوتی. اور زمین کو سکون رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. جو پہاڑ اوپر دکھتے ہیں اتنے نیچے بھی ہیں، جو کیل ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب زلزلہ آتا ہے، اگر سائنسدانوں کو طاقت ہوتی تو وہ زلزلہ کو روک سکتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے بارش نازل کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی حکمت متقاضی ہوتی ہے. سائنسدانوں نے اتنا ریسرچ کیا لیکن وہ اپنی سمجھ کے حساب سے جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو اتنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا نازل کر لیتے. جب نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جب دل چاہتا ہے تو بارش نہیں نازل کرتا. جب اللہ تعالیٰ کو دل چاہتا ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے. اللہ کی حکمت کے تحت ہوائیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہوائیں، یہ سب چیزیں ہمیں فری میں مل رہی ہیں. اسی طرح سے سورج ہمیشہ ایک وقت پہ نکلتا ہے، گرمی میں ایک وقت پہ، سردی میں ایک وقت پہ، اور یہ پوری ٹائم نکل رہا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں. اگر 2 اللہ ہوتا تو کوئی کہتا ہے کہ سورج جو ہے دوپہر کے وقت نکلے گا، 12 بجے نکلے گا، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. تو اللہ کا نظام شروع سے لے کے آج تک جو ہے ایک بالکل اسموتھلی چل رہا ہے. تو یہ جو ہے اللہ کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے. کائنات پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے، غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے، وہ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور تم اپنی انفس کے اندر، اپنی جانوں میں غور و فکر کرو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں میں کیا غور نہیں کرتے ہو؟ یعنی اگر تم اپنی جان میں، اپنے جسم کے اندر بھی غور کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ملے گی. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، انسان جو پیدا ہوتا ہے ایک حقیر پانی سے پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یعنی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ جو ہے علقہ بنتا ہے، ایک چپچپا ہوا خون، پھر مضغہ بنتا ہے، گوشت کا لوتھرا، اس کے بعد ہڈی، اور پھر اس کے اوپر گوشت. یہ پورا ایک نظام کے ساتھ ہے. اسی طرح سے انسان کے اندر دل ہے جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے. انسان سوتا بھی ہے اس وقت بھی دل دھڑکتا رہتا ہے. اسی طرح سے
انسان سانس لیتا ہے 20,000 25,000 بار ہم لوگ دن بھر میں سانس لیتے ہیں بغیر کسی پیٹرول وغیرہ کے خرچ کیے، بغیر کسی چارج کیے ہوئے۔ اس میں ہمارے لنگس کو یا ہمارے ہارٹ کو چارج نہیں کرنا پڑتا ہے، وہ اللہ نے ویسا نظام بنایا ہے۔ ہمارا خون جو ہے وہ ہمارے جسم میں ہمیں آکسیجن دیتا ہے اور غذا پہنچاتا ہے۔ خون اگر بند ہو جائے یا سانس کسی بھی ٹائم لینا بند کر دے، جب ہم سوتے ہیں تبھی بھی ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، ہم سانس لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آنکھ ہے، اللہ اس میں ایک چھوٹی سی آنکھ میں کروڑوں خلیات ہے، سیلز ہیں، اور اس میں ہم ڈفرینس کر پاتے ہیں۔ ان لاکھوں سیلز کے ذریعہ ہم ڈفرینس کر پاتے ہیں، ہم فرق کر پاتے ہیں اور خوبصورت دنیا کو دیکھ پاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عظمت پہ دلالت کرتا ہے کہ دنیا ہو سکتا کہ ہمیں ایک جیسی دکھتی، لیکن ہمیں یہ دنیا مختلف کلر کی دکھتی ہے، کلرفل دنیا دکھتی ہے، ریڈ کلر، گرین کلر، یلو کلر، اس میں ہم ڈفرینس کر پاتے ہیں۔ یہ جو خوبصورت دنیا ہے جو ہم دیکھ پاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے زبان ہے، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف ہم ایک جیسا ٹیسٹ کرتے، لیکن ہم الگ الگ ٹیسٹ کر پاتے ہیں، کون سی چیز میٹھی ہے، کون سی کڑوی ہے، کون سی کھٹی ہے، اور اسی زبان سے صرف ایک ہی ٹنگ سے، ایک ہی زبان سے ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دماغ ہے، دماغ میں ایک چھوٹا سا دماغ ہے، اور اس دماغ میں کتنی ساری باتیں سماتی ہیں، کتنی ساری باتوں کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جتنی بھی کمزور چیزیں ہیں، دماغ ہے، دل ہے، لنگس ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کے لیے اسکلیٹن کے اندر اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، دماغ کو اسکل کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ تو ان سب کو کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو یہ سب محفوظ بھی ہیں اندر۔ فنگر پرنٹس دیکھ لیجئے آپ، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے اور گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی اور کتنی باریک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا لطیف ہے وہ۔ یہ دیکھیے کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، دیکھنے میں ساری انگلیاں، سب کی انگلیاں ایک جیسی، لیکن ساری فنگر پرنٹس الگ الگ ہے، یہاں تک کہ یہ ہماری آئیڈینٹیٹی ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ اس کے ذریعہ انسانوں کی پہچان کی جاتی ہے۔ ہمارے فنگر کو لیا جاتا ہے، فنگر پرنٹس لیا جاتا ہے کسی بھی آئیڈینٹیٹی کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ جرائم اور مجرموں کی تشخیص کے لیے، مجرموں کو جانچ پڑتال کے لیے عدالتیں جو ہیں فنگر پرنٹس لیتی ہیں۔ تو یہ جو پہچان ہماری بن گئی ہے، یہ کس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے سب کی انگلیاں دی اور ہر ایک کی مختلف دی۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو سمجھایا ہے کہ یہ انگلیوں کے آپ جوڑ پہ غور کیجئے کہ یہ جو جوڑ ہے، جوائنٹس ہیں، یہ اگر ایک بھی جوائنٹ کام کرنا بند کر دے، ایک بھی فنگر کا، تو پورے فنگر یا پورے ہاتھ جو ہے آدھے ہو جاتے ہیں، آدھے سے کم ہو جاتے ہیں، اگر ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہ کر سکے۔ اور ضروری نہیں ہے، وہ اللہ جس نے ہم کو فری میں دے رکھا ہے، اس کو کبھی اگر وہ خراب ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی حادثہ کی وجہ سے، اس کو ٹھیک کرانے میں کبھی کبھار ہزاروں لاکھوں لگ جاتے ہیں، اور تبھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح سے شریعت کے احکام پہ بھی غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ شریعت کے احکام پہ آپ غور کریے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ایک والد کو اجازت نہیں ہے یا ایک والدہ کو اجازت نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو جنگل میں لے جا کے چھوڑ دے، نہیں، آپ پہ یہ واجب ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی تربیت کریں، بچے کو کھلائیں، بچے کو اچھا کپڑا پہنائیں، بچے کو اچھا نام دے، بچوں کی تربیت کرے، اس کو وہ بیمار پڑے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہیں کریں، نہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔
لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ اسلام میں ایک قانون ہے، لا ہے۔ آپ پڑوسی کے گھر میں جھانکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ سخت ہے قانون، پڑوسی کی باتیں سننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر ان تمام پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ایک پیارا معاشرہ، ایک محبت بھرا معاشرہ ابھر کر آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اسلام میں۔ ایک اگر کوئی شادی کا پیغام دے دے تو اس پہ شادی کا پیغام نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا نقصان ہے؟ ضروری سی بات ہے، دوریاں بڑھیں گی، اختلاف بڑھیں گے۔ کوئی کسی سے بزنس ہو گیا ہے، بات طے ہو گئی ہے، تو آپ کو اس سے بات طے نہیں کرنی ہے۔ آپ کو شراب نہیں پینا ہے، شراب پینا اسلام میں حرام ہے۔ اگر اس کی حکمتوں کو، صرف اس کی حکمت کو دیکھ لیجئے تو اس سے اسلام سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے کہ اسلام میں اجازت نہیں ہے آپ کو شراب پینا۔ شراب پینے کے کتنے نقصانات ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، انسان خود تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ آپ اگر کسی نے کسی کے گھر چوری کر لیا ہے اور بڑے اماؤنٹ میں چوری کر لیا ہے تو کیا ہے؟ چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا۔ بہت سارے لوگوں کو بہت بڑی سزا لگتی ہے، لیکن اس کی حکمت کو دیکھیے کہ اس سے جو ہے آپ کے گھر میں اگر چوری ہو جاتی ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسے دیکھیے کہ پورا معاشرہ امن میں آ جاتا ہے اگر اسلامی حدود کو، اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے۔ اسی طرح سے صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، جتنے بھی احکام اور مسائل دیکھتے ہیں، اگر ان تمام پہ غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ ان تمام کی حکمتوں پہ ہم اگر غور و فکر کریں، کیونکہ ہر ایک میں حکمت ہے، ہر ایک میں ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ ہے۔ تو اللہ کے نظام کائنات پہ غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کہا افرأیتم النار التی تورون، کیا تم وہ آگ دیکھتے ہو جو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ یہ آیت غور کرتے ہیں، بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ کیا تم نے اس کے شجرہ کو پیدا کیا، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے؟ ہرے برے درخت سے کس طرح سے آگ پیدا ہو جاتا ہے، ہم نے کبھی غور کیا؟ تو دنیا کی کائنات پہ اگر غور و فکر کرے، اسی طرح سے اپنی جانوں پہ غور و فکر کرے، اسی طرح سے احکام اور مسائل پہ غور و فکر کرے تو ان تمام سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت والے کام زیادہ کرنا، اللہ کی اطاعت والے کام زیادہ کرنا اور نافرمانی والے کام سے بچنا، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ اطاعت والے کام خواہ زبان سے ہو، خواہ عمل سے ہو، اعضاء اور آرگن سے ہو، جس سے بھی کرے اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اس پہلے بھی بتایا میں نے کہ ایک انسان ہے جو اپنی عادت بنا لے کہ وہ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد پڑھ رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو کبھی نہیں پڑھتا ہے، یا مہینہ میں 10 بار پڑھتا ہے، یا رمضان میں پڑھتا ہے۔ ضروری سی بات ہے، جو انسان اپنی عادت بنائے ہوا ہے، جو قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بنائے ہوا ہے، جو پابندی کے ساتھ صلاۃ ادا کرتا ہے، دوسرے ارکان ادا کرتا ہے، اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے بنسبت اس کے جو ان اعمال کو نہیں بجا لاتا ہے یا ان میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو اگر ہم ایمان چاہتے ہیں بڑھانا تو ہمیں ان اعمال کو بکثرت کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں کائنات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ شروع میں جو عبادت بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، پھر جب اسی کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے، جب اس کے فائدے معلوم ہوتے ہیں، جب ہمیں وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے فائدہ، تو وہی عبادت آسان ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایمان میں کمی کے اسباب بھی ذکر ہیں۔ ضروری سی بات ہے، جو ایمان میں زیادتی کے اسباب ہے ان کا نہ ہونا ہی ایمان میں کمی کے اسباب ہے، ایمان کی فقدان کی وجہ ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے پہلا سبب جو ہے وہ اللہ کے اسماء سے، اللہ کے ناموں سے، اللہ کے صفات علیہ سے جاہل ہونا، ناواقف ہونا، ایمان میں کمی کی وجہ ہے۔ انسان جتنا لا علم ہوگا اللہ کے نام سے، اگر انسان جانے گا کہ اللہ سمیع ہے تو وہ غلط بات نہیں بولے گا، لیکن اگر انسان نہیں جانے گا کہ اللہ سن رہا ہے تو وہ غلط بات بولے گا۔ اگر انسان نہیں جانے گا کہ وہ علیم ہے یا وہ بصیر ہے تو وہ غلط کرے گا، ہے نا؟ اللہ دیکھتا ہے،
اللہ ہر چیز کی اللہ کو نالج ہو جاتی ہے نا. اگر ان چیزوں کو انسان نہیں جانے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ برائیاں کرے گا. اگر وہ نہیں جانے گا کہ اللہ رزاق ہے، وہ ہر حال میں اپنے بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، بندے سے غافل نہیں ہے، بندہ اگر کوشش کرتا ہے تو اللہ رزق دیتا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اگر رزاق نہیں جانے گا تو غلط راستے اختیار کرے گا رزق حاصل کرنے کے لیے. گویا کہ اللہ کی اسماء کی معرفت نہ ہونا، اللہ کی صفات کی معرفت نہ ہونا ایمان میں کمی کی وجہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کائنات اور اللہ کی نظام کائنات پہ، نظام قدرت پہ غور و فکر نہ کرنا ایمان کی کمی کی وجہ ہے. جب ایمان میں زیادتی کی وجہ ہے تو اسی طرح سے شریعت کے احکام پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے صلاۃ کیوں فرض کی، اس کے کیا فائدے ہیں، زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں، جب ان پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. تیسری وجہ کیا ہے ایمان میں کمی کی؟ نافرمانی اور معصیت کا مرتکب ہونا، برے کام کا مرتکب ہونا. نافرمانی اور معصیت سے انسان کے دل اور اس کے ایمان پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی زانی زنا نہیں کرتا ہے ایمان کی حالت میں، یعنی جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. ضروری سی بات ہے کوئی بھی برا کام کر رہے ہیں تو اس وقت آپ خاص طور سے زنا کا ذکر آیا ہے، لیکن ایسے بھی اگر آپ برا کام کر رہے ہیں تو اس وقت ایمان یا اللہ رسول کو بھول کر ہی آپ کام کرتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کا خیال کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لکھ رہے ہیں، ان چیزوں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، تبھی ہم برا کام کرتے ہیں تو ایمان ہمارا کم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اطاعت کے کاموں سے دور رہنا بھی ایمان کی بہت بڑی ایمان کی کمی ہے. ایمان اس سے گھٹ جاتا ہے، ایمان کی بہت بڑی کمی ہو جاتی ہے اطاعت کے کاموں سے دور رہنا. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہے جس کو سمجھنا ہے. اطاعت کے کام سے دور رہنا ایمان میں کمی کی وجہ ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی. تو اطاعت کے کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک واجب ہوتا ہے، اگر واجب کام سے آپ دور رہتے ہیں، جیسے آپ صلاۃ ادا نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور بغیر شرعی عذر کے دور رہتے ہیں تو اس پہ آپ گناہ گار ہوں گے. اگر آپ کے پاس شرعی عذر ہے اور شرعی عذر کی وجہ سے آپ اطاعت کے کام سے دور رہ رہے تو اس سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا. جیسے اگر جہاد فرض ہو گیا اور کسی کے پاس پیر ہی نہیں ہے یا کوئی نابینا ہے تو اس کے لیے جہاد فرض نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی خاتون ہے وہ صلاۃ ادا نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کے مخصوص ایام ہیں تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن کوئی انسان قدرت رکھتے ہوئے اگر اطاعت کے کام نہیں کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو صرف اس کے ایمان میں کمی نہیں ہوگی بلکہ وہ سزا کی بھی مستحق ہے. وہ انسان سزا کا بھی مستحق ہے، ایمان میں بھی کمی ہوگی اور وہ سزاوار بھی ہے. لیکن اگر نوافل والا کام ہے، اگر اس میں کوئی انسان زیادہ کر رہا ہے تو اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے، اور اگر کوئی انسان کم کر رہا ہے تو اس کا ایمان جو ہے کم ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے. اطاعت والے کام جیسے مسجد جانا ہے تو دایاں پیر ڈالنا، یہ بھی اطاعت کا کام ہے. اسی طرح سے دعائیں پڑھنا، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض نہیں ہے لیکن اللہ کا اطاعت اللہ نے تلاوت کا ثواب ہے، تو اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو اس میں ثواب ملے گا. اور بھی بہت سارے امور ہے جو واجب نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ مستحب ہے یا سنت ہے، اس کو انسان نہیں چھوڑے ہوا ہے تو اس میں یہ ہے. اور اگر کوئی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ایمان تو گھٹے گا ہی لیکن ساتھ میں وہ گناہ گار بھی ہوگا. تو اطاعت والے کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک واجب ہوتے ہیں جس کو چھوڑنے سے ایمان بھی گھٹتا ہے اور سزا کا بھی انسان مستحق ہوتا ہے. ایک مستحب ہے یا سنت ہے تو اس کو چھوڑنے سے گناہ گار تو نہیں ہوتا ہے انسان، سزا تو نہیں ہوگی لیکن ایمان میں کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت والے کام اختیار کرنے کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں اور ایمان میں بڑھنے کے جو بھی اسباب ہیں ہم انہیں اختیار کریں، اور ہم ایمان کے جو نقائص جس سے ایمان کم ہوتا ہے
یا جو بھی ایمان کو کم کرنے کے اسباب ہے ہم ان سے دوری اختیار کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔